تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ، کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ، اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے، اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی۔ یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے، اور زنا سے روکنے والے ایک محرک بھی موجود نہیں تھا۔ اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں۔ کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مجبور ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھائی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے۔ مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ تو آج ہم نے معمولی آزار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، سورہ عنکبوت میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے آزار عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ، اور جیل جانے کا خطرہ، اور ذہنی دباؤ اتنا، اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے، تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے، اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے۔ اس پہ ڈٹ جائے بس کہ اب میں جو اسلام کے احکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے۔ ہمارے لیے جو آزار، ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں۔ اللہ کا حکم سب سے پہلے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے کہ میں تو بہت پاورفل ہوں، اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں، اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں، تمام اسباب اختیار کریں، لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں، اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں، میں تو کمزور ہوں،
تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا، کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو۔ بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی ہم تو اسلام پر آئے تھے، دین پر آئے تھے، بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی، اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا۔ تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے اگر آپ صبر کرنا چاہو، اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں، عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے، پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا، یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا، وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے ہماری حالت اچھی ہے ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے؟ پہلے سے مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، ترس دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے۔ آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے؟ اتوار ہے، یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے؟ پیر ہے۔ لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے، تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ۔ میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں، اللہ نہ کرے مرے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی۔ لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے۔ ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے۔ اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چلنے کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی۔ تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں۔ تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے
نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں، اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی، وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ۔ آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے، اور وہ سزا کیا ملی؟ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی، پھر بھی نہیں مانے، سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں، الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا۔ تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے، ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالا۔ کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو، تمہارا کام ہے عاجزی انکساری، بس میں ہی غلط، صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط، ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے، نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے۔ کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی، تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں، تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم نے اللہ جو پڑھنی تھی وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے، چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے، پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے، بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے۔ تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا، وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر روزے جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں۔ اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا۔ کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام۔ کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں، کس میں ہم تو بگاڑ رہے ہیں۔ کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے۔ مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ کہہ رہے ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں۔ اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں، یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے، یہ دیکھو خود۔ تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی۔ میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ۔ ہر اچھا کام میں نے کیا، برا کام ستار بھائی نے کیا۔ ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے۔ ایک دن ایک فون آیا، میں نے فون کون کہہ رہے؟ ستار بھائی بات کر رہا ہوں۔ بڑے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا، لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ تو جنات کا دیکھ لو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی۔ تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا، کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو، مسلمان ہو گئے تھے، تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے، ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا، ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ، کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں، تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں۔ کہہ رہے ہیں انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے۔ دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے۔ جنات
یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا، یا تو یہ کہنا چاہیے تھا، یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے، ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے، انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں، ایکٹیو پیسو کا فرق تو پتا ہوگا نا بھائی، اس نے مارا ہے وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ وہ مارا گیا ہے تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے، فاعل کا نہیں پتا ہوتا، سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون، سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے، بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا، یا تو یوں کہتے. اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار، جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا، برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا، حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں، انا لا ندری، ساڈی عقل وچ بات نہیں آندی، سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض، پیسو وائس، کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے، یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے نا، لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت، برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے، لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے، کر کون رہے ہیں، یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے، جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن کو بھلا کے تمیز کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے، بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے گھر میں بولتے کیوں نہیں. مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے، سستے کے چکر میں ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے، بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ہیں پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے، بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں، بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں، بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار، وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے، مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے، تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے، بس اللہ کی قدرت ہے، ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے، کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری، خدمت کی، مگر ان کو ٹی بی نہیں، اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے، ختم، فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا ہے. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو، تقدیر کا حصہ بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے، بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں بیمار تو میں ہو جاتا ہوں، شفا کون دیتا ہے، اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو، بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے، اے نبی فصبر، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا، اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں.
लोग यही कहते हैं, फटे इसी पे होते हैं ना। बाप कह रहा है यार मैं बेटे को समझा रहा हूँ, कमबख्त की समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा कहते हैं हम अब्बा को समझाते हैं, अब्बा की समझ में नहीं आ रहा। शौहर बीवी को समझा रहा है, उसकी खोपड़ी में नहीं आ रहा। बीवी शौहर को समझा रही है, उसकी खोपड़ी में नहीं। अपोजिशन हुकूमत को समझा रही है, हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा। हुकूमत अपोजिशन को समझा रही है, अपोजिशन की समझ में नहीं आ रहा। तो अगर दुनिया में जो बात समझाई जाए, मैं कब से क्या क्या समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कब से क्या क्या समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा ही दुनिया में निजाम हो जाए कि इधर समझाया उधर समझ में आ गया, तो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। वो एक शायर है हिंदुस्तान का, उनका नाम जहन से निकल गया, तुराज करके आता है, पता नहीं एच एम तुराज है, कुछ एम तुराज करके आता है, बड़े जबरदस्त शायर है। मैंने जब उनकी एक दफा शायरी सुनी ना, तो मुझे बड़ा, इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पता कैसे आदमी अच्छे ही होंगे, लेकिन मुझे उर्दू से लगाव है, मोहब्बत है। तो हिंदुस्तान के शायरों में बड़ी जबरदस्त शायरी है उर्दू की ना। तो मैंने जब उस बंदे की शायरी सुनी, मैंने कहा यार ये 2014 की बात है। मैंने कहा इस बंदे से मुलाकात का दिल चाहता है, इसने उर्दू पे बड़ी मेहनत की है। तो अल्लाह की कुदरत, ये जो उम्रा है ना, उम्रा ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक जरिया है आपस में कम्युनिकेशन के लिए। ये मैंने अंग्रेजों की किताब में ये बात पढ़ी है, गोरों ने लिखा है कि मुसलमान साइंसदान जो बहुत बड़े बड़े हकीम बने ना, जिन्होंने जड़ी बूटियों पर रिसर्च की, इसकी एक बहुत बड़ी वजह मुसलमानों का हज है। क्योंकि हज करने के लिए कहां कहां से, साउथ अफ्रीका से और कहां कहां से दुनिया से लोग आते थे। वो पैदल जंगलों से गुजरते और उसमें जड़ी बूटियों पे तहकीक करते थे। आप जरा हकीमों की, पुराने हकीमों की किताबें पढ़े ना, ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों के खवास लिखे, आदमी कहते हैं इन्होंने इनको ये पता कहां से चली। तो वही हज और उम्रे से जो मुसलमानों के सफर हुए, फिर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आके उम्रे में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की तहजीबें सीखते हैं, सिखाते हैं। ये मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा एक जरिया बना है। ये बैतुल्लाह जो है ना, ये मुसलमानों को आपस में कनेक्ट करने का सदियों से एक बहुत बड़ा जरिया है। यहाँ के तुर्की, पाकिस्तानी, इंडोनेशिया सब आके क्या होते थे, मिल जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा यार कभी इनसे सलाम दुआ हो जाए तो अच्छा है, खुशी होगी। तो मैंने वैसे ही इंडिया के कुछ लड़के बैठे हुए थे, बैतुल्लाह में उम्रा किया हमने। मैंने कहा यार वो एक शायर है, उन्होंने कहा इत्तेफाक से उम्रा करने आया हुआ है। मैंने कहा मेरी मुलाकात करा दो। तो मुझे नहीं पता था वो मुझे जानते हैं। तो जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं तो आपसे खुद बहुत दिनों से मिलने का मुश्ताक, आपके बयान सुनने बड़ा मजा आता है। उस वक्त मेरे ऑडियो बयान होते थे। तो बात क्या कर रहा था, तो उनका एक शेर था, शेर ही भूल गया। शेर का एक जुमला मुझे याद है, क्योंकि हम हर चीज आधी याद करते हैं ना। वो इब्तिदाई इश्क़ में दिल हुआ यूं खराब आधा वाला शेर की वजह से। तो उसने कहीं अपनी महबूबा का शायर ने तस्करा किया होगा कि वो कहीं चली गई, यूं हो गया, टेंशन में आ गया। तो उसने लिखा ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को, यानी दुनिया में कुछ अजीब से काम होते हैं तो फिर होता है ना कुछ, तो आदमी एंजॉय करता है, कुछ हुआ है। यानी अगर शायर का तखय्युल बयान कर रहा हूँ, ऐसा ना आप उस शायर को कहें कौन सी माशूका थी तुम्हारी मार्केट से शार्ट हो गई, मुफ्ती साहब ने हमें बताया, शायद हम पुलिस भेज के उस शायरों का कलाम का कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। महबूबा के बजाय कुछ वसीम भाई को डाल दो, सत्तार भाई को डाल दो, वो टेंशन नहीं है। शायर के कलाम को कभी अल्फाज को नहीं पकड़ा जाता, उसमें हर आदमी अपने हिसाब से उसका मफहूम बयान कर रहा होता है। तो हमने उसको अपने हिसाब से उस शेर को लिया कि दुनिया में कुछ होने के लिए कुछ अनहोनियों का होना बोलो जरूरी है। समझ रहे हो? देखो बाज लोग कुछ करके मोस्ट वांटेड बन जाते हैं, तो वो इसी को एंजॉय करते हैं। कहते हैं अगर ये ना होता तो हम मोस्ट वांटेड, वो क्या है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाम पैदा करने के लिए बदनाम होना भी जरूरी है। तो उसने कहा ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये टेंशनें दुनिया में ना हो तो होने को कुछ हो ही नहीं। आपने बेगम को बात समझाई, समझ गई, उसने आपको समझाया, आपकी समझ में फौरन आ गया कि क्या कह रहे। आपने अपने बच्चे को एक दिन कुछ समझाया, उसकी समझ में फौरन आ गया। तो गालियां होती दुनिया में फिर कोई पलट के रिश्तेदारों को गालियां देता, बोलो ना। तो खैर और शर का मुकाबला क्या हो जाता, खत्म। पैगंबर उम्मतियों को समझाते, 2 मिनट में बात समझ में आती। नबी आके समझाते भाई ये 360 बुत पत्थर के बने हुए तुमने रखे हुए हैं, ये गलत हैं। कहते हैं ओ अच्छा, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हम अपने हाथों से अपने खुदा को बनाते हैं, ये बनने में हमारे मोहताज, तो भला ये हमारी मदद कैसे करेंगे। बात तो क्लियर थी ना 2 और 2 4 की तरह, मगर उनकी खोपड़ी में नहीं आई। 10,000 का लश्कर लेके मक्का पे हमला हुआ है, खून बहे, लोग औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए। इतनी सी बात समझाने के लिए 23 साल की टेंशन है, फिर जाके भी समझ में फिर भी नहीं आई। फिर मक्का फतह हुआ तो नबी ने बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत गिराए अपने हाथों से, वो भी ताकत के जोर से समझ में आई है, वरना फिर भी नहीं आई। अगर ये हमला ना होता तो आज तक 360 बुत रखे हुए होते, आप दलाइल में मुनाजरा ही कर रहे होते, बहस ही कर रहे होते, किसी की खोपड़ी में नहीं आती बात। तो भाई इतनी बड़ी हकीकत जब बहस से किसी की खोपड़ी में नहीं आई तो आपकी बेगम आपकी फर्माबरदार कहां से बन जाएगी, क्योंकि आगे उसके पास भी दलाइल होते हैं समझाने के लिए। आप उसको जब समझाओगे शौहर के ये हुकूक है तो कहेगी क्या सिर्फ शौहरी के बीवी के नहीं होते। अब क्या जवाब दोगे आप? अब या तो 10,000 का लश्कर लेके ससुराल पे हमला करो, यही होगा। 10,000 का लश्कर लेके क्या करो, ससुराल पे हमला करो, अपने हुकूक पास करवाओ। ऐसा नहीं होगा। तो बस यही है कि आपने समझाया, नहीं समझ में आया।
उसने समझाया, आपकी समझ में नहीं आया, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। बोलो ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। तो इसलिए दुनिया में जो भी हो रहा है ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, अपना उल्लू सीधा रखो। जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, बाकी जो हो रहा है होने दो, ठीक है ना। हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बात बहुत ज्यादा फरमाया करते थे कि जो चीज इख्तियार में है उसमें सुस्ती ना करो, जो इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन मत लो। औलाद बिगड़ गई, भाई आपने कोशिश की समझाने की, अब कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दो यार। ये सारी जिंदगी यही टेंशन नहीं, लोग पालते हैं टेंशन, मेरा बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा, मेरा बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा, मेरा बच्चा क्यों नहीं सही हो रहा। छोड़ दो यार इसको अपने हाल पे, छोड़ दो इसको अपने हाल। ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, वो क्यों नहीं ठीक हो रहा, ये क्यों नहीं सही हो रहा, इमरान खान ने जो वादे किए थे पूरे क्यों नहीं हो रहे, तुम्हारे और कम टेंशन है यार। तो अल्लाह पूछ लेगा भाई जो आपने वादे किए थे पूरे किए के नहीं किए। तो जो काम अपनी जिम्मेदारी में, हत्ता के किसी ने उनसे पूछा कि हजरत मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, ख्यालात मुंतशिर रहते हैं। उन्होंने फरमाया नमाज में दिल लगाने की कोशिश करना फर्ज है, दिल लगना फर्ज नहीं है। कोशिश करो, लगे ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक, हमारे इख्तियार में नहीं है भाई। जब नमाज में दिल ना लगने के भी टेंशन, क्योंकि अल्लाह ने कभी ऐसी बात पे अल्लाह आपको नहीं पकड़ेगा जो आपके इख्तियार में नहीं। हमारे जामिया दारुल इफ्ता में हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के एक मुरीद थे क्या हैं अभी भी, तो वो नमाज में उनको नींद बहुत आती थी, वैसे जागते रहते थे, इधर नियत बांधी सो गए, इधर नियत बांधी खड़े खड़े सो रहे होते थे, सर्दे में गए उठ ही नहीं रहे, कोनी मार के उठाते थे उनको, उठो भाई, और वैसे ठीक ठाक फिर रहे हैं। वो थे बड़े नेक, उनको फिक्र थी यार नमाज में मैं दिल लगाना चाहता हूँ, और नमाजें भी माशाल्लाह बहुत पढ़ते थे, तहज्जुद के पाबंद, लेकिन जब खड़े हुए सो जाते थे। तो एक दिन उन्होंने लिखा कि हजरत मैं टेंशन में आ गया हूँ, मैं नमाज में इधर नियत बांधी और इधर आंख लग गई। तो फरमाया कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नमाज का भी पूरा सवाब मिल रहा है भाई, नमाज का भी पूरा सवाब और नींद के भी मजे, क्योंकि ये आप अपने इख्तियार से ये नहीं कर रहे, ये गैर इख्तियारी है। जानकर कोई खराटे ले रहा है ना कम वक्त नमाज में, खड़ा हुआ है और आंखें बंद करके कोशिश कर रहा है कि मैं सो जाऊं, ये गलत है भाई। आप जागने की कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं जागते, कोई टेंशन की बात नहीं है, इससे ना कोई दर्जात में कमी आएगी। आज बहुत से लोग कहते हैं नमाज में मजा नहीं आ रहा, हमको नमाज में मजा नहीं आ रहा। भाई मजा तो बिरयानी खाने में आएगा मसाले वाली, उसमें अगर नहीं आ रहा मजा तो डॉक्टर को बताएं, पेट में कोई पेशावर में गए और चपली कबाब खाने का मजा नहीं आया तो ये पेशावर का फॉल्ट नहीं है, ये आपके पेट का फॉल्ट। आप चाय के आदी हो, आप कोयटा और चमन में भी आपको चाय पीने में मजा नहीं आया तो चाय का फॉल्ट नहीं है, आपको गलत चाय पीने की आदत पड़ गई। सुट्टों की भी बात बताऊं छोड़ो रहने। तो इसी तरह ये तो बिरयानी है मसाले वाली, नमाज मजे के लिए थोड़ी है, बिरयानी है मजे के लिए। नमाज तो इबादत है, आपने प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। कभी इंसान की तबीयत में निशात होता है, बड़ा मजा आ रहा होता है नमाज में, आंसू निकल रहे होते हैं, कभी तबीयत में टेंशन होती है, तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, इन चक्करों में मत पड़ो कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। समझते हो?